بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ حدیث کے الفاظ: جو بندہ گھر سے وضو کر کے آئے، احسن الوضو، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، کوئی جسم کا اعضاء وضو کا جو اعضاء ہیں وہ کسی طرح بھی خشک نہ رہے، اچھی طرح وضو کرے، پھر قدم با قدم وہ مسجد کی طرف آئے، قدم با قدم مسجد میں آئے، پہلی صف میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھتا جائے۔ اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو حج عمرے کا ثواب ملے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اتنا بڑا اجر قدم با قدم پہ ہے۔ جمعے کے لیے خاص، اگر باقی نمازوں میں بھی یہی اہتمام کیا جائے کہ اچھی طرح وضو کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، اچھی طرح کر کے آئیں، پھر قدم با قدم چلتے ہوئے پہلی صف میں آ کے بیٹھتے جائیں، جیسے جیسے آتے جائیں پہلی صف میں بیٹھے، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح مکمل کریں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھنے والے آگے کو بھاگتے ہیں کہ اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں، جو اگلی صف والے پہلے کے بیٹھے ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی بندہ مسجد میں آئے، آگے پہلی صفوں میں بیٹھتا جائے، تو پھر نہ پہلے والے تنگ ہو نہ بعد والے تنگ ہو۔ دوسرا، رمضان فجر کی نماز وقت بھی پورا، اگر بندے کو 4-5 کلومیٹر چل کے آنا پڑے وہ بھی اتنے ٹائم میں وہ مسجد میں صحیح وقت پہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا 20-22 منٹ کا وقفہ ہونے کے باوجود بھی فجر کی نماز میں لوگ پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کھانا تو پہلے کھا لیا ہوتا ہے۔ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ جب سحری کرو وضو کر کے کرو، پہلے وضو کیا ہوا ہو، جو واش روم وغیرہ یوز کرنی ہے پہلے کرو۔ سحری کرنی ہے وضو کیا ہونا چاہیے، ہر طرح ریڈی ہو بندہ نماز کے لیے، پھر سحری میں بیٹھے، سحری کا کھانا کھائے، فوراً مسجد کی طرف آئے۔ ہم نے اٹھنا ہوتا ہے رات کو، سونا موبائل دیکھ دے کہ 12-1 بجے، پھر صبح اٹھنا ہی نہیں، اٹھا کے 5-7 منٹ پہلے اٹھنا، وہ جو 4-5 لقمے کھائے بس کھا کے پھر واش روم، 10 منٹ واش روم میں۔ اگر یہ طریقے، یہ سستیاں اگر ہم چھوڑ دیں، اپنے نمازوں کی صحیح پابندی، رمضان ہے 1 مہینہ، باقی تو ہم نے الحمدللہ مسجد میں آنا ہی نہیں، اکثر نے تو یہی مہینہ ہے، وہ بھی ہم وقت پہ نہیں آتے، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیزوں کا خیال رکھیں، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ بڑے بڑے نیکیوں کے اعمال ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ تیسرا، حفاظ اکرام، یہ والدین بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو حفظ تو کروا دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں والدین کا ذرا برابر بھی ہاتھ نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہی نہیں، سستیاں۔ ہماری مسجد کے ماشاءاللہ حفاظ اکرام ہیں، 1-2-3 سنا رہے ہیں، باقی کوئی تراویح نہیں پڑھتا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والدین۔ والدین سے کہہ دیں، والدین کہتے ہیں ہن میرے تو بڑے دا ہو گئے ہوں، میں انہوں کی کہاں، اولاد تو اولاد ہی رہنی ہے، وہ چاہے آپ سے 5 فٹ اوپر ہو جائے، اولاد اولاد ہے۔ ان کو کہنا، ان کو سمجھانا، ان کو ڈانٹنا یہ والدین کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ شادی شدہ تھے پھر بھی ڈانٹتے رہتے تھے. ہم بغیر شادی شدہ سے کہہ دیتے ہیں اڈا وڈا تو ہو گیا میں نے کی کہا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر انہوں نے کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ چمکدار وہ جو تاج پہنایا جائے گا والدین کو، وہ اسی وقت ہوگا جب یہ بچوں کی تربیت بھی کریں گے، نماز کے پابند بھی بنائیں گے. کوئی حافظ تراویح نہیں پڑھتا، کوئی بھی. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ حفاظ اکرام جن کے لیے یہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے، وہ خود ہی مسجد میں آتے تراویح پڑھتے ہیں. جو آتے ہیں 2 دن وہ پیچھے بیٹھے رہتے، نماز پڑھ لی پیچھے بیٹھ گئے. حافظ یہ والدین اگر یہاں بیٹھے ہیں حفاظ اکرام کے، وہ بھی ذرا اس چیز کی طرف توجہ دیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پابند کریں کہ آپ نے ساری تراویح پڑھنی ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو پھر کل قیامت کے دن وہ سورج سے زیادہ چمکدار جو تاج پہنایا جائے اس کے حقدار ہوں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تاج کی بجائے کچھ اور پہنایا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر معاملے میں غور و فکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک.